میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اپنے کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ سپر ہے۔ اور جب کسی کا روزہ دن کا ہو تو نہ بےہودہ بکے نہ چیخے، پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑے جھگڑے آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ اسی کے مثل امام مالک، ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی ابن خزیمہ سے روایت کی ہے کہ طبرانی کی اوسط میں اور بہقی ابن عمر سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں۔ اعمال 7 قسم کے ہیں، 2 عمل واجب کرنے والے، 2 کا بدلہ ان کے برابر ہے، اور 1 عمل کا بدلہ 10 گنا، 1 عمل کا معاوضہ 700، اور 1 وہ عمل جس کا ثواب اللہ ہی جانے۔ اور وہ 2 جو واجب کرنے والے ہیں ان میں ایک یہ کہ جو خدا سے اس حال میں ملے خالص اس کی عبادت کرتا تھا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا تھا، یعنی ایک خدا مانتا تھا، وہ اس کے علاوہ کئی خدا نہیں مانتا تھا، اسے شرک نہیں کیا، اس کے لیے جنت واجب۔ دوسرا جو خدا سے اس حال میں ملا کہ اس نے شرک کیا، اس کے لیے جہنم واجب ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو 2 خدا مانا۔ جس نے برائی کی اس کو اس قدر سزا دی جائے گی، جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر عمل نہ کیا اس کو 1 نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، نیکی نہیں کیا، ارادہ رکھتا تھا کہ اللہ ہمیں پیسہ دے تو میں مکہ اور مدینہ کی زیارت کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ اور جس نے نیکی کی اس 10 گنا ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو 700 کا ثواب ملے گا، 1 ہی درہم کا 700 درہم، 1 دینار کا ثواب 700 دینار۔ اور روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے آقا فرمایا، میرے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا روزہ سپر ہے۔ سپر یعنی ڈھال، جیسے تلوار کو روکنے کے لیے اس کی ڈھال ہوتی ہے، سپر ہوتی ہے، ایسے ہی جہنم کی ڈھال روزہ ہے۔ تو روزہ دوزخ سے حفاظت کا مضبوط قلعہ، اسی کے قریب جابر اور ابن عاص معاذ بن جبل سے بھی مروی یہی حدیث ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جیسے کوا کو جب بچہ تھا اس وقت سے اڑتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مرا۔ سبحان اللہ۔ اور ابو یعلا اور طبرانی کی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے 1 دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، سبحان اللہ، اس کا ثواب تو قیامت کے ہی دن ملے گا۔ اور ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ایک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نسائی ابن خزیمہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، روزہ کو لازم کر لوں تو اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ میں نے عرض کیا مجھے کسی عمل کا حکم فرمائے، ارشاد فرمایا روزہ کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ انہوں نے پھر وہی عرض کی، وہی جواب ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کی کس قدر چاہتے تھے، سبحان اللہ۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے اللہ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرمائے گا۔ اسی کے مثل نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور طبرانی کی روایت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا دوزخ اس سے 100 برس کی راہ دور کر دیا جائے گا، دور ہوگی۔ اور معاذ بن انس سے روایت ہے کہ غیر رمضان میں اللہ کی راہ میں روزہ رکھا تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کی مسافت پر جہنم سے دور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں میرے آقا روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، یعنی قبول ہوتی ہے روزہ کھولنے کے وقت جو بھی دعا بندہ کرے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے، بادشاہ عادل اور مظلوم کی دعا اس کو اللہ تعالیٰ ابر سے اوپر بلند کرتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رب عز و جل فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑا زمانہ بعد ہو، اگرچہ ٹائم لگے، تھوڑا دن بعد گزرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے۔ اور ابن حبان بہقی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اس کی حدود کو پہچانا، جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مکہ میں ماہ رمضان پایا، روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر، مکہ مکرمہ میں، حرم شریف میں اور مدینہ منورہ میں 50,000۔ ہر دن ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب، ہر رات ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب، ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، ہر دن میں ہنسنا اور ہر رات میں ہنسنا لکھے گا، نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت اس کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور رات میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، کہتا ہے کہ مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، سج جا، قریب ہے کہ دنیا کے تعاقب سے یہاں آ کر آرام کرے۔ پانچویں یہ کہ جب آخر رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کسی نے عرض کی کہ کیا وہ شب قدر ہے؟